أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأهدي أوف بأهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جس طرح اس نے پڑھنے کی توفیق دی اسی طرح سے ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے پہلے پارے کی سورہ بقرہ آیت نمبر 37 سے 41 تک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت آیت نمبر 37 میں ارشاد فرماتا ہے اور پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے۔ پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے۔ اچھا، حضرت آدم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی تھی اس کے الفاظ کچھ یوں سے ہیں: رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ایک روایت ہے جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ نبی محتشم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوئی انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب، مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا حالانکہ ابھی تو میں نے اسے پیدا بھی نہیں کیا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ، جب تو نے مجھے پیدا کر کے میرے اندر روح ڈالی اور میں نے اپنے سر کو اٹھایا تو میں نے عرش کے پایوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا دیکھا، تو میں نے یہ جان لیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام ملایا ہے جو تجھے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے آدم، تو نے سچ کہا، بے شک وہ تمام مخلوق میں میری بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے، تم اس کے وسیلے سے مجھ سے دعا کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، اور اگر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا۔ یہ مستدرک کی یہ حدیث ہے اور یہ بہت سارے علماء نے بھی آپ کو یقیناً بتائی ہوگی۔ تو یہاں سے اس روایت کو پڑھ کے جو ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بارگاہ الہی کے مقبول بندوں کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے۔ اور یہ بھی اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ مقبولان بارگاہ کے وسیلہ سے بحق فلاں اور بجاہ فلاں اس کے الفاظ سے مانگنا جائز ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت پر کسی کا حق واجب نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنے مقبولوں کو اپنے فرض و کرم سے حق دیتا ہے اور اسی فضل و کرم کے حق کے وسیلہ سے دعا کی جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے صحیح احادیث سے بھی ثابت ہے، جیسے کہ بخاری شریف میں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھے اور نماز قائم کرے
اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں ہی ہے حضرت حنہ سلام اللہ علیہ والا واقعہ، وہ ہم آگے جا کے انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے کہ ان کے صدقے سے کیسے اولاد اللہ رب العزت نے عطا فرمائی جبکہ وہ اللہ کی ولیہ تھیں۔ اچھا، یہاں پہ جو توبہ ہوئی، خطائے اجتہادی اور توبہ، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو توبہ کا مفہوم اور اس کے ارکان کیا ہے۔ آیت میں جو ورڈ توبہ کا استعمال کیا گیا ہے، یہ لفظ جب اللہ رب العزت کے لیے آئے تو اس کا معنی اللہ تعالیٰ کا اپنی رحمت کے ساتھ بندے پر رجوع کرنا ہے یا بندے کی توبہ قبول کرنا ہے، اور یہ لفظ جب بندے کے لیے آئے تو دوسرے مفہوم میں ہے۔ توبہ کا اصل مفہوم اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ توبہ کی 3 شرائط ہیں۔ توبہ کی 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ سے رک جانا، توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اس گناہ سے رک جائے۔ دوسری شرط گناہ پر شرمندہ ہونا۔ تیسری شرط یہ گناہ کو چھوڑ دینے کا پختہ ارادہ کرنا۔ اگر گناہ کی تلافی اور تدارک ہو سکتا ہے تو وہ بھی ضرور کرنا چاہیے، جیسے کہ اگر کسی نے نمازیں چھوڑی ہوں اور اس کی توبہ کے لیے اس نے پچھلی نمازوں کی قضا پڑھنا بھی ضروری ہے، یعنی کہ توبہ کی نماز ترک کرنا گناہ ہے نا، تو اسے ترک کر دیا، اس نے رک گیا، اور اس پر شرمندہ بھی ہوا کہ میری نمازیں رہ گئی ہیں، اور پھر پچھلی جو نمازیں ہیں ان کی تلافی کے لیے پچھلی نمازوں کی قضا بھی پڑھی۔ یوں ہی کسی نے اگر کسی کا مال چوری یا غصب یا رشوت کے طور پہ لیا تو توبہ کرنے کے بعد وہ مال کو واپس بھی کر دے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے انہیں نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور وہ جو کفر کریں گے اور میری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے ہوں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ فمن تابع ہدایا، تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے۔ ہدایت الہی کے پیروکاروں کے لیے بشارت ہے، ہدایت الہی اس کے پیروکاروں کے لیے بشارت ہے کہ انہیں نہ تو کوئی قیامت کے دن بڑی گھبراہٹ ہوگی، نہ خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے، بلکہ وہ بے غم جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہاں جمع کے صیغے کے ساتھ سب کو اترنے کا فرمایا، اس میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے ساتھ ان کی اولاد بھی مراد ہے، جو ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں تھی، یعنی کہ ابھی پیدا تو نہیں کوئی ہوا تھا نا۔ تو جب جمع کا صیغہ استعمال کیا اور پھر اگلی بات بھی فرما دی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واپس لوٹ آئیں گے وہ، یعنی کہ جنت میں واپس وہ جائیں گے وہ۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم فاوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایایا فرحبون۔ یہ آیت نمبر 40 ہے سورہ بقرہ کی۔ اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور صرف مجھ سے ڈرو۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ اسرا کا معنی عبد یعنی بندہ، اسرا، اور ایل سے مراد اللہ، تو اسرائیل کا معنی ہوا عبد اللہ۔ اسرائیل کا کیا مطلب ہوا؟ عبد اللہ۔ اسرا کا معنی عبد یعنی بندہ، اور ایل سے مراد اللہ یعنی اللہ کا بندہ۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب بھی ہے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں جب بھی آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل۔ اچھا، جو یہ عروج اور زوال اور عزت اور ذلت ہے، اس کا ایک فلسفہ ہے۔ اب جو یہاں سے جو ہم آیت نمبر 40 ابھی ہم نے تلاوت کی اور اس کو پڑھا، سنا، سمجھا، یہاں سے لے کے آیت نمبر 150 تک اکثر آیات میں بنی اسرائیل کے عروج اور زوال، عزت و ذلت، اقبال و ادبار، جزا و سزا، قومی و اجتماعی، اچھے برے کردار کا تذکرہ ہے، یہاں سے لے کے آیت نمبر 40 سے لے کے آیت نمبر 150 تک، اور پھر اسی بیان کو قرآن پاک میں بار بار دہرایا گیا ہے، اور اس بار کے تکرار میں ایک بڑی حکمت قوموں کے عروج و زوال اور عزت و ذلت کا فلسفہ سمجھانا ہے۔
اور مسلمانوں کو اسے عبرت دلانا ہے۔ جس طرح بنی اسرائیل پیغمبروں کی اولاد ہونے، جلیل القدر انبیاء کرام علیہ السلام کی امت ہونے اور تورات جیسی کتاب رکھنے کے باوجود اپنے اعتقاد و عمل کے بگاڑ پر ذلیل و رسوا اور مغلوب و مقہور ہوئی، غیر نازل ہوا اللہ رب العزت کا، جبکہ توبہ و رجوع اور نبی کتاب کی تعلیمات پر عمل کرنے کی صورت میں معزز و غالب ہوئی۔ اسی طرح امت مسلمہ بھی اپنے عروج و زوال کے اسباب کو اسی آئینے میں دیکھ سکتی ہے۔ یہ ورس نمبر 42، ورس نمبر 150۔ عائشہ پوچھتے ہیں کہ مسلمان مغلوبیت، ذلی اور پستی کا شکار کیوں ہیں؟ موسٹ آف دا پیپل ہمیں یہی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ مسلمان ہی کیوں؟ قرآن کریم میں بیان کرتا بنی اسرائیل کا قومی اور اجتماعی کردار اور موجودہ دور کے مسلمانوں کا قومی اور اجتماعی کردار اگر ہم سامنے رکھ کے موازنہ کر لیں تو خود ہی سمجھ آ جائے گا کہ اگر بنی اسرائیل کو کانٹے بونے پر کانٹے ملتے تھے تو ہمیں کانٹے بونے کے بدلے میں آم نہیں ملیں گے۔ اذکروا نعمتی، میرا احسان یاد کرو۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو مخاطب کر کے ان سے فرمایا گیا، اے بنی اسرائیل، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تمہارے آباء و اجداد پر کیے، جیسے انہیں فرعون سے نجات دی، ان کے لیے دریا میں گزرگاہ بنا دی، بادل کو ان پر سائبان بنا دیا، کھانے کے لیے ان پر من و سلوہ اتارا، ان کے لیے پانی کے چشمے جاری کیے، انہیں طاقتور قوموں پر فتح عطا فرمائی اور تورات جیسی عظیم کتاب انہیں عطا فرما دی۔ اور وہ میرا احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا کہ تمہیں اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ عطا کیا، جن کی بشارت کی آمد، جن کی آمد کی بشارت تورات اور انجیل میں دی گئی ہے۔ اور خیال رکھنے کی بات کیا ہے کہ یہاں یاد کرنے سے مراد صرف زبان سے تذکرہ کرنا نہیں ہے۔ یاد کرو، یہ جو بنی اسرائیل کو کہا نا کہ یاد کرو، میرے احسان یاد کرو، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کر کے ان نعمتوں کا شکر بجا لائیں، کیونکہ کسی نعمت کا شکر نہ کرنا اس کو بھلا دینے کے مترادف ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرا عہد پورا کرو، یعنی اے بنی اسرائیل تم میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لا کر وہ عہد پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا، اور میں اس کے ثواب کے طور پر تمہیں جنت میں داخل کر کے تمہارے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کروں گا۔ اور اپنے عہد کو پورا کرنے کے معاملے میں کسی اور سے ڈرنے کی بجائے صرف مجھ سے ڈرو۔ اس آیت میں جس عہد کا ذکر ہے، جو زمانے جس کا ذکر ہے، اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ عہد ہے جو سورہ مائدہ میں مذکور ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتا ہے؟ سورہ مائدہ کی ورس نمبر 12، 12 وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِالرُّسُلِ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ہم نے ان میں سے 12 سردار قائم کیے، اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو اور اللہ کو قرض حسن دو، تو بے شک میں تم سے تمہارے گناہ مٹا دوں گا اور تمہیں ضرور ان باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ تو اس عہد کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا تو وہ ضرور سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اور ایک اور قول یہ ہے کہ اس عہد سے مراد وہ عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل سے لیا کہ میں آخری زمانے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک نبی کو بھیجنے والا ہوں، تو جس نے ان کی پیروی کی اور اس نور کی تصدیق کی جسے وہ لے کر آئے تو میں اس کے گناہ بخش دوں گا اور اسے جنت میں داخل کر دوں گا اور اسے دگنا ثواب عطا فرماؤں گا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر آگے اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 41 میں وَآمِنُوا
بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتاری ہے، وہ تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اور سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہ وصول کرو، اور مجھ سے ہی ڈرو۔ وآمنوا بما انزلت، اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا، یعنی اے بنی اسرائیل، ان کے علماء سے اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہا ہے، اس قرآن پر ایمان لاؤ جو میں نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور وہ تمہارے پاس موجود کتاب تورات اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے، اور تم اہل کتاب میں سے قرآن مجید اور میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سب سے اولین منکر نہ بنو، ورنہ جو لوگ تمہارے پیچھے لگ کر کفر اختیار کریں گے تو ان کا وبال بھی تم پر ہوگا۔ اچھا، یہاں پہ جو یاد رکھنے کی بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ نیکی اور بدی کے ہر کام میں یہی اصول نافذ ہے کہ اس کی ابتدا کرنے والے کو پیروی کرنے والوں کے عمل کا ثواب یا عذاب ملے گا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اس کے لیے اس طریقے کو ایجاد کرنے کا ثواب ہوگا، اور اس کے بعد جو لوگ اس طریقے پر عمل کریں گے ان کا ثواب بھی اس ایجاد کرنے والے کو ملے گا، اور ان عمل کرنے والوں کے اپنے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، اور جس نے اسلام میں برا طریقہ ایجاد کیا تو اس پر اس کا گناہ ہوگا، اور اس کے بعد جو لوگ اس پر عمل کریں گے ان کا گناہ بھی اسے ہوگا، اور ان عمل کرنے والوں کے اپنے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور نقطہ جو ابھی میرے ذہن میں فلوٹ کر رہا تھا، میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ جب اسلام نبی محتشم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ تک پہنچایا، اس وقت مساجد جیسے ابھی ہمارے ہاں مساجد پکی ہیں اور قالین لگے ہوئے ہیں، اسپیکر میں اذان دی جاتی ہے، اس کے علاوہ ساؤنڈ سسٹم ہمارے ہال کے اندر موجود ہے، گرم پانی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس وقت نہیں تھیں۔ اب کچھ ایسے احباب بھی آپ کو ملیں گے جو کہیں گے کہ فلاں کام بدعت ہے، فلاں کام بدعت ہے، تو پھر یہ بھی تو بدعت ہوئی نا، یہ بھی تو اس وقت نہیں تھا، نہ صحابہ نے کیا، نہ نبی محتشم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا، لیکن ہو رہا ہے نا۔ یعنی کہ اگر اسلام کو سپورٹ کرنے کے لیے کوئی چیز، کوئی ایڈوانسمنٹ اگر آپ لے کے آتے ہیں، مقاصد وہی ہوتے ہیں، عزائم وہی ہوتے ہیں، تو پھر اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت وصول نہ کرو۔ اس آیت میں دنیا کے حقیر و ذلیل مال کے بدلے اللہ تعالیٰ کی آیات بیچنے سے منع کیا گیا ہے، اور یہاں ان آیات سے توریت اور انجیل کی وہ آیات مراد ہیں جن میں حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف و علامات کا بیان ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیات ان یہودیوں کے متعلق نازل ہوئی جنہیں اپنی قوم سے نذرانے اور وظائف ملتے تھے۔ انہیں ڈر یہ تھا کہ اگر قوم کو معلوم ہو گیا کہ تورات میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ نشانیاں بیان کی گئی ہیں تو وہ ان سرداروں کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے، اور یوں ان کے نذرانے بند ہو جائیں گے۔ اسی کو فرمایا جا رہا ہے کہ دنیا کے قلیل مال کے بدلے اللہ رب العزت کی آیتیں بیچتے ہیں۔ اچھا، یہاں جو ہمیں معلوم ہوا اس آیت سے کہ یہودی علماء اپنے باطل مفادات، نفسانی خواہشات اور جاہلانہ توہمات، یہ توہمات کی بنا پر اپنی کتابوں میں موجود ان آیات کو چھپاتے تھے جن میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و شان اور ان کے اوصاف بیان کیے گئے، اور اگر کبھی کوئی آیت بیان بھی کی تو اس کے ساتھ بعض باطل باتیں ملا کر بیان کرتے تھے۔ حالانکہ علماء کو منصب تو حق بات کرنے کا اعلان کرنا، حق اور باطل کو جدا کرنا، مالی اور ذاتی مفادات کو دین پر قربان کرنا اور دین کا محافظ بننا ہے۔ یہودیوں کے بیان کردہ طرز عمل اور علماء کے منصب کو سامنے رکھتے ہوئے ان لوگوں کو اپنی حالت پر غور کرنے کی حاجت ہے، جن کا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و شان بیان کرنے کے معاملے میں سلسلہ کہیں اور ہی جا کر مل رہا ہے۔ تو آج کے علماء سے میں یہی التماس کروں گا، دست بستہ التماس کروں گا کہ مہربانی فرمایا کیجیے، جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و شان کی بات آئے اس کو بلا تردد
بلا خوف و خطر، اس بات کا خوف کہ پتہ نہیں ہمارے نذرانے بند ہو جائیں گے، پتہ نہیں ہمارے زورانے بند ہو جائیں گے، پتہ نہیں ہمیں یہ جو پیسے ملتے ہیں سرداروں سے، وزیروں سے، مشیروں سے، یہ بند ہو جائیں گے، تو مہربانی فرما کے اس سے اجتناب کیا جائے، چونکہ آپ کی اس عمل کی وجہ سے پوری امت پر وبال آ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ٹھیک طرح سے قرآن کریم کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔